آن ڈال سارے لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے شیطان کا وعدہ. فرمایا کہ جا ان کو وعدے دلا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. فرمایا ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان جس کو جو وعدہ بھی دلائے وہ یاد رکھے کہ وہ دھوکے کا وعدہ ہے, کامیابی نصیب نہیں ہوگی اس سے. اب آگے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے اے ابلیس تیرا کوئی زور ان پہ نہیں چل سکے گا. جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے. وکفا بربک وکیلا. ان کی حمایت اور ان کا وکیل تو تیرا رب بن جائے گا نا. جو تیرے راستے پر چلیں گے انہیں گمراہ کر لے گا. جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. میں ان کا حامی و ناصر ہوں گا. اس لیے رب کی طرف توجہ تو کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ اپنے رب کی طرف ایک قدم تو اٹھائیں, وہ 2 قدم آپ کی طرف آتا ہے. آپ صرف آپ اپنی رفتار سے چل کے دیکھیں, وہ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے. اس کا مطلب یہ چلنا صرف چلنا نہیں ہے, مطلب آپ اپنی زندگی میں ایک لیول کی بنیاد پہ آپ اپنے رب کے حضور معافی مانگیں تو وہ آپ کی طرف, مطلب آپ جا رہے ہیں ایک میانہ روی کے ساتھ چل کے, اور اس کی رحمتیں دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گی. آپ توجہ تو کریں اس کی طرف. یہ جب ابلیس کا چیلنج ہو گیا, اسے نکال دیا گیا, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آدم اب تم جنت میں رہو. کچھ عرصہ گزرا, اب آدم علیہ السلام اکیلے ہیں اور انسان ہیں, بشر ہیں, اکیلے ہیں, باقی سارے فرشتے ہی فرشتے. دل میں خیالات آتے ہیں کہ میری طرح کا کوئی اور بھی ہو تاکہ ہم بات کریں, مل کے رہیں. تو ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے, اپنے اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے جو تخت عزت, تخت شرافت آپ کے لیے بنایا گیا. وہاں سے نیچے اترے, ساتھ ہی نیند آ گئی آپ کو. کافی دیر تک آپ سوئے رہے. تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بائیں پسلی کو وہ وہاں پہ اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک خاتون کو پیدا کیا. وہ اتنی حسین و جمیل کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی خواتین کو جتنا بھی حسن ملے گا ان سب کا حسن اللہ نے اس خاتون میں جمع کیا ہے, اور 70 حوروں کا حسن اٹھا کے ایک خاتون میں رکھا ہے. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا تو وہی خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی. ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے آپ کی بیوی بنایا ہے. تو یہ جب اٹھے کہ ایک انسان ہے, ایک بشر ہے, اور آ گیا. ان دونوں کی شکل بالکل ایک جیسی تھی. حضرت حوا علیہ السلام, ان کی شکل و صورت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی طرح تھی, اور قد بھی ان کے قد کے برابر ہی تھا. تو جب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہوئے تو آواز آئی کہ آدم یہ تیری خواہش پہ نہیں ہے بلکہ یہ تیری بیوی ہے, اس کا مہر ادا کرنا ابھی باقی ہے. تو پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کا مہر کیا ہے؟ ایک تفسیر جو میں نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اس کا حق مہر وہ جو فلاں فلاں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھاؤ گے, ٹھیک ہے, یہ اس کا حق مہر ہے. لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جلالین کے اوپر تفسیر ہے, حاشیہ ہے, علامہ ساوی, انہوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے, تنہائی محسوس ہوتی تھی. تو ایک بار آپ سو گئے اور لمبی نیند سوئے, جب بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا جن کا نام حوا تھا. تو جب یہ ان کی طرف مائل ہوئے, متوجہ ہوئے بات چیت کرنے کے لیے, تو فرشتوں نے کہا کہ جب تک حق مہر ادا نہیں کرتے آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے. تو انہوں نے پوچھا میرا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا 3 صلوات او 20 صلاۃ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو, یا فرمایا کہ 20 مرتبہ ان پہ درود پڑھو تو یہی تمہارا درود حق مہر بن جائے گا. اچھا, پھر علامہ ساوی نے لکھا کہ یہاں پہ درود پڑھنے کا جو کہا جا رہا ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ بیوی ان پہ حلال ہو جائے تو اس لیے درود پڑھ لیں تاکہ وہ حلال ہو جائے. یہ اس لیے درود پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. اصل میں ان کو جو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو جائے آپ کا مقام, مرتبہ, عزت, شرافت جو آپ نے جنت میں دیکھ لی یہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ سے بڑھ کر بھی ایک نبی ایسا ہے, ان کا جب تک تذکرہ نہیں ہوگا تو یہ پوری نعمتیں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک,
جنت میں ٹھکانہ اور یہ سارے معاملات یہ اسی نبی کے واسطے سے ملے ہیں، حتیٰ کہ ان کو بیوی بنا کر جو زندگی گزاریں گے ان کا بیوی بننا بھی حضور کے صدقے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ ظاہر کرنا تھا۔ اور شیخ محمد ابن احمد ابن ایاس حنفی یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت مہر پوچھا گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ الصلاۃ، خداوند قدوس کی طرف سے آواز آئی۔ پہلی جو میں نے تفسیر بیان کی اس میں فرشتوں نے بتایا، اور یہاں پہ خداوند قدوس کے ساتھ کلام ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نبی و حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیوی کے ساتھ تیرا جو حق مار ہے وہ میرے نبی اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد تیری ہی اولاد میں سب سے آخری نبی جو اس دنیا میں آئیں گے وہ ہیں۔ لولاہ ما خلقت خلقا، اگر اس محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو مخلوق کا کوئی فرد پیدا نہ کرتا، کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس کے بعد پھر اگلا معاملہ چلا۔ یہ جس دن ان کا حق مہر طے کیا گیا، جمعے کا دن تھا اور زوال کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور جمعے کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی لیے ہم اپنے دین اسلام میں نکاح کا جو مسنون وقت اور دن ہم پوچھتے ہیں علماء سے، وہ یہی ملتا ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کے بعد آپ نکاح کریں، یہ سنت طریقہ ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح بھی اسی وقت میں اور اسی دن میں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جاؤ جنت میں، جا کے اپنا ٹھکانہ بناؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، یہ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، اور مختلف باغات کی سیریں ہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے جا کر کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے بس اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ یہ حد سے بڑھنے والی بات ہو جائے گی، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جنت میں جہاں بھی جاؤ، لیکن جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا وہ ٹھکانہ جنت المأوا مقام ہے، جہاں جو اہل ایمان جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جس مقام پہ جائیں گے جنت میں، جنت المأوا جس مقام کا نام ہے، آدم علیہ السلام نے اس جگہ پہ اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، اور عربی زبان بولتے تھے آپس میں، اس لیے کہ اہل جنت کی زبان چونکہ عربی ہوگی تو آپ دونوں آپس میں عربی ہی بولتے تھے۔ اور پھر کتنی مدت رہے تو اس کے بعد ان کو زمین میں بھیجا گیا۔ چند ایک روایتیں ہیں اس میں، ایک ہے کہ جو آخرت کا آدھا دن بنتا ہے آخرت کا، تو اس آدھے دن کی مقدار یہ جنت میں رہے تھے، اس کے بعد دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ تو آدھا دن کیا بنتا ہے؟ وہ 1000 سال اگر گزریں دنیا کے تو آخرت کا ایک دن ہوتا ہے، اور اگر نصف دن کی بات کریں تو 500 سال ہو جائیں گے، تو 500 سال کا عرصہ آپ جنت میں رہے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ 1 ساعت یعنی 1 لمحہ جنت میں رہے۔ اب جنت کا 1 لمحہ دنیا میں اگر آئیں تو 130 سال کا دورانیہ دنیا میں گزرے تو آخرت کا 1 لمحہ ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ 130 سال رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 سال رہے تھے، اور ایک میں 60 سال کا بھی عرصہ ہے۔ واللہ عالم اس میں معتبر ترین روایت کون سی ہے؟ بہرحال یہ جو 2-3 قسم کی روایتیں میری نظر سے گزریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اب اس میں یہ چیز کہ آپ وہ شجر ممنوع جو تھا جس سے منع کیا گیا کہ پھل نہیں کھانا، اس کا آپ نے پھل کھایا، پھر اس کی وجہ سے آپ کو زمین پہ بھیج دیا گیا، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام کی غلطی تھی، آدم علیہ السلام کی خطا تھی۔ میں اپنے دروس کے آخر میں جا کے جب ہمارا رزلٹ ہم پیش کریں گے کہ ان سارے دروس سے ہم نے کیا سمجھا ہے، وہاں پہ انبیاء کرام کی عصمت اور خطاؤں سے معصوم ہونے کا عقیدہ پورا ہم تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے، لیکن یہاں پہ صرف میں ایک اشارے کے طور پر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پہلی مرتبہ اظہار کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا، تب فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں سدا کیسے رہ سکتے تھے
جب ان کو پیدا ہی زمین پہ خلافت کے لیے کیا گیا تھا تو انہوں نے زمین میں تو آنا ہی آنا تھا، وہ بس ایک بہانہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے زمین پر آنا ہو گیا ان کا۔ اور جب دنیا میں آئے تھے، یہ سرندیپ، یہ سری لنکا کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ اتارا گیا۔ سرندیپ یہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، واسیم پہاڑ کا نام ہے۔ یہ بڑے لمبے عرصے تک ہندوستان کا حصہ رہا، جنوبی ہندوستان میں، اور اس وقت یہ سری لنکا کا پہاڑ کہلایا جاتا ہے۔ یہ رتنا پور کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پہاڑی علاقہ موجود ہے، اور اس کو کوہ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کو اس مقام پہ سرندیپ میں اتارا گیا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ السلام ان کو جدے میں اتارا گیا تھا، اور بڑے عرصے تک وہ بھی تنہا تھیں اور یہ بھی تنہا تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کیسے توبہ قبول ہوئی؟ انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صدقہ پیش کرتا ہوں کہ تو میری جو خطا ہے، لغزش ہے، اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیسے جانا کہ وہ میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے؟ تو عرض کی باری تعالیٰ، میں جب جنت میں رہتا تھا، جنت کے درختوں کو جس پتے کو بھی میں نے دیکھا تو اس پہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا۔ میں نے جس فرشتے کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے وہ جو پتلیاں ہیں ان پہ میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ عرش کے پائے کو میں نے دیکھا، وہاں پر بھی لکھا تھا۔ تو میں اس سے سمجھ گیا کہ تیری بارگاہ میں ایسی مقبول ہستی کہ جس جگہ پہ تو نے اپنا نام ذکر کیا، ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ ندا تھی، قبول ہو گئی۔ تو جبل رحمت جسے ہم کہتے ہیں میدان عرفات میں، اس مقام پہ پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ متوجہ تھے، تو خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر پھر انہوں نے کی تھی۔ حضرت جبریل امین ساتھ ملے، مختلف پہاڑوں کے وہ پتھر لے کر آئے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر پھر وہ شاخیں ڈال کے، پتے ڈال کے چھت سی بنا دی گئی تھی، جسے ہم ہمارے دیہاتی علاقوں میں چھپر کہتے ہیں، چھپرا بھی کہتے ہیں، ٹارا۔ اس طرز پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حابیل قابیل کا قصہ بھی ہے۔ تو حابیل نیک بچہ تھا، لیکن قابیل وہ صرف بہک گیا تھا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب غم بہت زیادہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل ہونے کا۔ تو ان کے قتل کے 5 سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت جب شیس پیدا ہوئے 130 سال تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ معتبر ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے 5 سال کے بعد شیس پیدا ہوئے۔ ان کی رنگت اور ان کے نقش نین جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو شیس کہنا شروع کیا تھا۔ شیس کا معنی ہوتا ہے تحفہ، عطیہ۔ تو چونکہ یہ ان کے جو پہلے چہیتے بیٹے حابیل تھے، ان کے قتل کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہت میں ان کو شیس کہا کہ یہ تو مجھے اللہ کا تحفہ ملا ہے۔ تب سے ان کا نام ہی شیس پڑ گیا پھر۔ تو پھر انہی کو آپ نے توجہات کا مرکز بنایا، اور پھر جس وقت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، میں اب بالکل مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو۔ جناب آدم علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت آیا تو 940 سال عمر آپ نے پائی ہے، اور ویسے تو 1000 سال آپ کی عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ، میں اپنی ساری اولاد کو، قیامت تک کی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد ان کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھا کہ ایک چہرہ چمک رہا تھا، تو پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ داؤد ہیں۔ تو پوچھا باری تعالیٰ، اس میرے بیٹے کی تو نے عمر کتنی رکھی ہے؟ تو بتایا کہ اس کی عمر میں نے 60 سال رکھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، میری عمر میں سے نا 40 سال، یا ایسے ہے کہ ان کی عمر 40 سال رکھی تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ میری عمر کے 60 سال اس میرے بیٹے کو عطا فرما دے۔ ان کی عمر 100 سال ہو گئی اور ان کی اپنی 60 سال کم ہو گئی۔ پھر یوں 940 سال عمر آپ نے گزاری تھی۔
اور حضرت شیس علیہ السلام پر توجہات کیں. انہیں پھر آپ نے جو آپ کی تعلیمات تھیں وہ تمام سکھائیں. اپنا نائب بھی بنایا ان کو. وصال کے وقت آپ نے سارے بیٹوں کو بلایا اور انہیں آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اب سے شیس میرے قائم مقام رہیں گے, تم سب اولاد اس کی پیروی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا. یہ ساری اولاد کو سب نے مانا, ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے. پھر ایک انفرادی وصیت تھی حضرت جناب آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو. آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, جب بھی عبادت کرنا تو جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ لازمی کرنا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آسمانوں پہ رہا, میں نے جس جگہ پہ بھی میں نے کچھ تحریر لکھی ہوئی دیکھی تو میں نے اس محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. جنت کے ہر محل میں, ہر دریچے میں میں نے اس کا نام دیکھا. شجر طوبہ کے پتوں پہ دیکھا, سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. فرشتوں کی زبانوں پہ جب بھی تذکرے جاری ہوتے تھے اس ہستی کے تذکرے ہوتے تھے, اس لیے تم بھی تذکرے کرتے رہنا. تو پھر اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے. 11 دن تقریباً آپ بیمار رہے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں سے ہی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنت کا مجھے پھل مل جائے, میں اس کا ذائقہ لے لوں. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان جنت کہاں, زمین کہاں, اب کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو, میں خود ہی تلاش کرنے چلا جاتا ہوں. یہ تلاش کرنے چلے گئے. ادھر جبریل امی اور دیگر فرشتے آ گئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے. تو ایک لمبے عرصے تک جو فرشتے آتے تھے روح قبض کرنے کے لیے, لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. یہ بعد میں پھر جب فرشتوں کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں, یہ فلاں فلاں ہیں, یہ آیا تو وہ خاتون بیوہ ہو گئی, وہ بچے یتیم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں پر پردے ڈال دیے, اب فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو اولاد سے آ کر فرشتے ملے تو اولاد بتاتی ہے کہ ہمارے ابا جان گئے ہیں جنتی پھل ڈھونڈنے کے لیے. فرشتوں نے بتایا کہ ان کو جنتی پھل نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بھی ان کی اب ملاقات نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر وقت میں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا. حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے آئے. امام دار قطنی نے یہ حدیث بیان کی ہے. جمعے کے دن مکہ مکرمہ میں موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام. جب ان کی روح قبض کی گئی تو اس روایت کے مطابق حضرت جبریل امی نے خود حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی. فرشتوں نے ابتدا میں صفیں باندھ کے اقتدا کی اور آپ کی جو اولاد تھی انہوں نے بھی صفیں باندھی تھیں. امام طبری نے فرمایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے آ کر حضرت شیس کو یہ کہا تھا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ تاکہ باقی ساری اولاد کو پتہ لگ جائے کہ آج کے بعد سربراہی ان کے پاس ہے. تو حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرشتوں نے ہی ان کا جنازہ اٹھایا, خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب لا کے رکھا. اس کے بعد جو ان کی تدفین ہے اس میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مسجد خیف جو مکے میں پائی جاتی ہے اس مسجد خیف کے اندر ہی ان کی تدفین ہوئی ہے. لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے آپ نے ساتھ دیکھا کلاک ٹاور جسے کہتے ہیں نا, اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کے دامن میں ہی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی ہے وہ موجود ہے. اور یہ وہی پہاڑی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے چاند بھی 2 ٹکڑے کیا تھا. اس پہاڑی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے. تو جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی, آپ کا وصال مبارک ہوا, جبل ابی قبیس میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کے وصال کے 1 سال کے بعد آپ کی اہلیہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی قبر مبارک بھی ان کے پہلو میں ہی بنائی گئی تھی. اب دونوں کی قبر وہیں پہ ہے جبل ابی قبیس میں. اچھا جی, ہم نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو سنی میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ ہے ہماری گفتگو کا سب سے اہم حصہ جو ہم مطلب جس کے لیے ہم نے یہ دروس کا اہتمام کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں اس قدر ہیں, کوئی بندہ چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, جتنا بھی صاحب علم کیوں نہ ہو, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ کی ساری حکمتیں سمجھ آ گئی ہیں. کیسے پتہ لگا
کہ فرشتے باوجود یہ کہ اللہ کے قرب خاص میں رہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آدم کی تخلیق جو مٹی سے ہو رہی ہے یہ ہم سے افضل کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ سکے۔ لیکن بچے کیوں؟ بچے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا مقام ہم سے بڑا ہے۔ اس اللہ کے حکم کو مان لینے سے ہی وہ اللہ کے مقرب رہے، اور جس نے نہیں مانا اس کو اللہ نے دھتکار دیا۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی توجہ جس پہ بھی ہو جائے، جس پر بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ مٹی کے پتلے پہ اللہ کی توجہ ہوئی، اشرف المخلوقات بنا دیا، اول البشر بنا دیا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز بھی کر دیا۔ اس لیے ہم جو یہ ایک درجے اور مرتبے مقام بنا لیتے ہیں نا مخلوق میں، یہ بندے کو تو زیب ہی نہیں دیتا، اللہ ہے جسے عطا فرما دے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِ الْخَیرُ، ساری بھلائیاں تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر تیسری حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور اپنی تخلیقی لحاظ سے کمزور ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اپنے مزاج پر چھوڑا گیا تھا تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انسان کو سمجھ کے آتی ہے کہ اگر تمہارا ایک لمحہ بھی تمہارا غفلت میں گزر گیا نا، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں گزرا ہوا لمحہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں رسوا کر دے۔ اس لیے ہماری اپنی ساری زندگی خاص توجہ کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ پھر ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جیسا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، اب جنت سے زمین پہ آنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، جیسا بھی خطا کار کیوں نہ ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں کہ جو اپنی جانوں پہ اتنے ظلم کر بیٹھے کہ انہوں نے حدیں پار کر دی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ بھی سن لو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان لوگوں کو بھی بتا دیا۔ اور پھر صرف یہی پیغام نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اور آخری بات جو ہم نے اس سے سمجھی وہ یہ کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے، دیکھیں جی جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے۔ شیطان بڑے بڑے دیکھیں لوگ آئے حضور کے سامنے آ کے، حضور ساری زندگی شرک میں، حضور ساری زندگی کفر میں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، شیطان کو کیوں بات سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ تکبر بنیاد بن جاتی ہے باقی اگلے سارے گناہوں کی۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنی اللہ کی دی ہوئی کسی بات پہ، دیکھیں جان اللہ کی دی ہے، جسم اللہ کا دیا ہے، رنگت اللہ کی دی ہے، پیسہ مال دولت سب اللہ کی طرف سے، علم اللہ کی طرف سے، تو اس بنیاد پہ اگر دوسرے کو حقیر سمجھا جائے تو آپ کے پاس اپنا کیا ہے جس پر آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں خاص طور پہ سمجھنی چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جتنی باتیں سمجھی ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نصیحت اور ہمارے لیے عبرت کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ یاد رکھے، پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم